السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر، صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فأكثروا فيهن من التحلیل والتکبیر والتحمید، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ شام کو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑے بابرکت، بڑے مبارک ایام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ان کی بڑی عظمت و رفعت، بڑی قدر و قیمت ہے۔ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل، ان دنوں میں کی ہوئی عبادت اللہ کے یہاں بہت محبوب، بہت مقبول، بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو ایسے بابرکت، ایسے مبارک ایام نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دنوں کی، ان راتوں کی قدر کریں، ان دنوں کو، ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی یاد میں گزاریں، اور اپنے آپ کو خاص طور سے ان ایام میں گناہوں سے روکیں۔ حدیث شریف کے اندر ان دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں واضح طور پر ان دنوں کی فضیلت، ان دنوں کی اہمیت بیان فرمائی۔ یہاں تک فرمایا آپ نے اللہ کو عبادت کے اعمال دوسرے دنوں میں اتنے محبوب، اتنے پسندیدہ نہیں جتنے ان دنوں میں محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ چاہے وہ عبادت نفلی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، نفلی صدقہ، نفلی خیرات ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو۔ آپ نے جب یہ بات صحابہ اکرام کے سامنے ارشاد فرمائی کہ ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے دوسرے دنوں کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے، تو صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا: اے اللہ کے رسول، کیا جہاد، کیا ان دنوں میں کیا ہوا عمل جہاد کے عمل سے بھی زیادہ ہے؟ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی: ان دنوں میں کیا ہوا عمل جہاد کے عمل سے بھی زیادہ ہے۔ مگر بعد میں ایک جملہ آپ نے اور ارشاد فرمایا: ایک اللہ کا بندہ وہ جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور دونوں میں سے کوئی چیز لوٹا کر اپنے گھر واپس نہ آئے، دونوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور خود بھی شہید ہو جائے، اس کا یہ عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ ہے، ورنہ کوئی عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ نہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا ان دنوں میں جو نمازیں پڑھی جائیں گی، ان دنوں میں جو روزے رکھے جائیں گے، ان دنوں میں جو ذکر و اذکار کیا جائے گا، ان دنوں میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں ہماری کوئی نماز فوت نہ ہو، ان دنوں میں ہم سے کوئی سنت فوت نہ ہو،
ان دنوں میں ہم نوافل کی پابندی کریں، ان دنوں میں ہم روزے رکھیں، ان دنوں میں ہم ذکر و اذکار کریں۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اگر کوئی اللہ کا بندہ ان دنوں میں کسی ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اگر کوئی اللہ کا بندہ ان دنوں میں 1 رات عبادت کرتا ہے اسے لیلۃ القدر کی عبادت کی برابر ثواب ملتا ہے۔ ان دنوں کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بلند، اتنا بلند ہے اگر دن میں 1 روزہ رکھیں گے 1 سال کے روزوں کی برابر ثواب ملے گا، 1 رات میں عبادت کریں گے تو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ ان دنوں کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ان دنوں کو اتنا بڑا مقام اللہ کے ہاں کیوں حاصل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے 2 عبادتیں ایسی ہیں جو ان دنوں میں ادا کی جائیں گی تو عبادت، اور ان دنوں کے علاوہ اگر وہ عبادتیں ادا کی جائیں تو وہ عبادت نہیں۔ ایک حج کی عبادت ہے، اگر ان دنوں میں ادا کی جائے گی تو وہ عبادت ہے، ان دنوں کے علاوہ وہ عبادت ادا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دوسری عبادتوں کا حال یہ ہے، انسان جب چاہے فرائض کے علاوہ نفل عبادت کر سکتا ہے۔ ہم پر اور آپ پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ہم ان نمازوں کے علاوہ جب چاہیں نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، ہم 11 مہینے جب چاہیں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، ہم جب چاہیں نفلی صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان عبادتوں کی ادائیگی کے لیے کسی وقت کا کچھ دنوں کا انتخاب کیا۔ اگر وہ عبادتیں ان وقتوں میں ان دنوں میں ادا کی جائیں گی تو وہ عبادت ہے، اور ان دنوں کے علاوہ اگر ادا کی جائیں تو وہ عبادت نہیں۔ ایک حج کی عبادت ہے، مثال کے طور پر حج کے ارکان، حج کے اعمال، عرفات میں جا کر ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، جمرات کی رمی کرنا، اگر ان دنوں میں ادا کی جائیں گی تو عبادت ہے۔ ان دنوں کے علاوہ کوئی اللہ کا بندہ عرفات کے میدان میں 15 دن ٹھہر جائے اور مزدلفہ میں 20 رات گزار دے، جمرات مینا کے میدان میں 12 مہینے کھڑے، اللہ کا بندہ جائے ان دنوں کے علاوہ جمرات پر جا کر کنکری مارے تو یہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ یہ عبادت جب ہی ہوگی جب ان دنوں کے اندر ادا کی جائے۔ تو ان دنوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جس عبادت کو اللہ نے رکھا، اگر ان دنوں میں ادا کی جائے وہ عبادت، ان دنوں کے علاوہ ادا کی جائے تو وہ عبادت نہیں۔ اسی طرح سے دوسری عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے 3 دن کا انتخاب کیا، 10، 11، 12 تاریخ کا انتخاب کیا۔ اگر ان 3 دنوں میں قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی ہے، ان 3 دنوں کے علاوہ ادا کی جائے گی تو وہ قربانی نہیں۔ ایک تو یہ ہے انسان جانور ذبح کرے، اس کا گوشت صدقہ کر دے، یہ الگ ہے، جو ادائے ابراہیمی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر ان 3 دن میں قربانی کی جائے گی تو وہ ادائے ابراہیمی کہلائے گی، اور ان 3 دنوں کے علاوہ کی جائے گی تو وہ ادائے ابراہیمی نہیں۔ تو ان دنوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ نے ان عبادتوں کو رکھا جو سال کے دوسرے دنوں میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے علماء اکرام نے یہ بات لکھی کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل اور سب سے فضیلت والے ایام عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا چاہیے۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، شریعت کا جو حکم سب سے پہلے ہماری اور آپ کی جانب متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم میں اگر کسی کو قربانی کرنی ہو
جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور جب تک وہ اپنی قربانی نہ کر لے، اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، یہ بات سننے میں بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے، انسان کی عقل اسے قبول نہیں کرتی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چاند دیکھ کر ناخن کاٹنے سے منع کر دیا گیا، چاند دیکھ کر بال کاٹنے سے منع کر دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حج کی عظیم الشان عبادت کو رکھا، اور اس عبادت کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت مکہ مکرمہ پہنچی ہوئی ہے۔ اس وقت وہاں کا حال یہ ہوتا ہے، بیت اللہ کو دیکھ کر، مطاف کو دیکھ کر، مکے کی گلیوں اور سڑکوں میں مسلمانوں کے ازدحام اور بھیڑ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک جاذبیت ہے، بیت اللہ کے اندر ایک کشش ہے، بیت اللہ کے اندر ایک مقناطیس ہے جو پوری دنیا سے اپنی طرف مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، فرزندان توحید کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ہر لمحے ہزاروں مسلمان اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ جو حج کی عبادت کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اللہ کو ان کا حکم یہ ہے کہ جب تم ہمارے گھر کے قریب آؤ، تم اپنے کپڑوں میں مت آنا، تم ہماری وردی یعنی احرام پہن کر آنا۔ جب کوئی اللہ کا بندہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے، شریعت اس کے اوپر چند پابندی لگاتی ہے۔ وہ پابندی یہ ہے، اب تم سلا ہوا کپڑا نہیں پہنو گے، اب تم خوشبو استعمال نہیں کرو گے، اب تم اپنے چہرے کو نہیں ڈھانکو گے، اب تم اپنے ہاتھوں کو نہیں ڈھانکو گے، اب تم اپنے پیروں کو نہیں ڈھانکو گے۔ ان میں ایک حکم یہ بھی ہے، تم اپنے بالوں کو نہیں کاٹو گے، تم اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹو گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم پر اور آپ پر جو بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں، جو وہاں پر حاضر نہیں، اللہ کے کرم کو، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی عنایتوں کو ہم پر متوجہ کرنے کے لیے ہم سے اور آپ سے یہ بات ارشاد فرمائی، تم ان حجاج کی مشابہت اختیار کرو، تم ان کی تھوڑی سی شباہت اپنے اندر پیدا کرو۔ جیسے وہ بال نہیں کاٹتے تم بھی بال مت کاٹو، جیسے وہ ناخن نہیں کاٹتے تم بھی ناخن مت کاٹو۔ جب اللہ کی رحمتیں ان پر برسیں گی تو جن اللہ کے بندوں نے ان کی نقالی کی ہوگی، جن اللہ کے بندوں نے ان کی طرح اپنا حلیہ بنایا ہوگا، جب اللہ کی رحمتیں ان پر برسیں گی، جن اللہ کے بندوں نے ان کی مشابہت اختیار کی ہوگی، اللہ کی رحمتوں کے کچھ چھینٹے اور کچھ حصے ان کے حصے میں بھی آئیں گے۔ اس لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تک تم قربانی نہ کر لو، اپنے بال کو مت کاٹو، اپنے ناخن کو مت کاٹو۔ میرے بھائیو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اگر ان دنوں میں کوئی اللہ کا بندہ ایک روزہ رکھے گا تو اسے ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر کوئی اللہ کا بندہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو لوگ دین کا کما حقہ علم نہیں رکھتے، جن کی سمجھ میں دین کی موٹی موٹی باتیں نہیں آتی، جب اس طرح کی حدیثیں ان کے سامنے آتی ہیں کہ اس طرح کی حدیثیں ان کے سامنے آتی ہیں، یہ کرنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان دلوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے جب ہم نے روزہ رکھ لیا، ہمارے 1 سال کے پیچھے کے گناہ معاف ہو گئے، 1 سال کے آئندہ گناہ معاف ہو گئے، اب ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہماری گرفت نہیں ہوگی، ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب چاہیں ہم جھوٹ بولیں، اب چاہیں ہم اپنی آنکھوں کو ناپاک کریں، اب چاہیں ہم شراب پئیں، اب چاہیں ہم زنا کریں، اب ہم چاہیں نماز نہ پڑھیں، ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، جن اعمال کے بارے میں آپ نے فرمایا
کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا اگر کوئی اللہ کا بندہ وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ، زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اپنے چہرے پر پانی ڈالتا ہے، آنکھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر سے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد آتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے 1 قدم پر اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا جب کوئی رمضان میں روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کے تعلق سے اللہ کا قانون یہ ہے پہلے تمہیں توبہ کرنی ہوگی، جب توبہ کرو گے وہ گناہ معاف ہوں گے۔ کبیرہ گناہ سے معافی کے لیے 3-4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ انسان دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ انسان نے جو گناہ کر لیا اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، اس کے بعد توبہ کرے، اس کے بعد استغفار کرے، تب جا کر وہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا توبہ سے وہ گناہ معاف ہوتا ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ توبہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی نے دنیا میں کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا، کسی کی دکان، کسی کی جائیداد، کسی کے پیسوں پر، کسی کے سامان پر قبضہ کر لیا، وہ 1000 توبہ کر لے، وہ 1000 مرتبہ استغفار کر لے، وہ 1000 مرتبہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے، تنہا توبہ سے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ کا قانون یہ ہے جس کی زمین لی ہے پہلے زمین واپس کرو، جس کے پیسے لیے ہیں پہلے پیسے واپس کرو، جس کے باغ پر قبضہ کیا اس کا باغ واپس کرو، بعد میں توبہ کرو، تب جا کر وہ گناہ معاف ہوگا۔ اگر اسی طرح سے دنیا سے چلے گئے، زمین نہ لوٹائی، پیسے نہ لوٹائے، باغ اور سامان نہ لوٹایا، اسی طرح سے دنیا سے چلے گئے، کل اللہ کی عدالت لگی ہوگی۔ جس کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا وہ اللہ کی عدالت میں آئے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ دنیا میں اس نے میری زمین پر قبضہ کیا، اس نے دنیا میں میرے پیسوں پر، میرے سامان پر قبضہ کیا، اللہ مجھے میری زمین چاہیے، اللہ مجھے میرے پیسے چاہیے، اللہ مجھے میرا سامان چاہیے۔ اللہ کہے گا تم نے قبضہ کیا، اس کی زمین واپس کرو، اس کے پیسے واپس کرو، اس کا سامان واپس کرو۔ وہ کہے گا اے اللہ زمین دنیا میں تھی، پیسے دنیا میں تھے، سامان دنیا میں تھا، میں کیسے اس کے حوالے کروں؟ اللہ فرشتوں سے کہے گا ان کی نیکی لے کر انہیں دے دو، ایک وقت آئے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مطالبے کرنے والوں کا مطالبہ ختم نہیں ہوگا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی وہ اللہ کا بندہ کہے گا اے اللہ اب میں کیا کروں؟ اللہ فرشتوں سے کہے گا ان کا گناہ لے کر اس کے گلے میں ڈال دو اور اسے جہنم میں پھینک دو۔ میرے بھائیوں حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک موقع پر آپ نے صحابہ اکرام سے سوال کیا ذرا یہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہ ہو۔ آپ نے کہا یہ مفلس نہیں، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے میدان میں آئے گا، بہت سی نمازیں لائے گا، بہت سے روزے لائے گا، بہت سی زکوٰۃ لائے گا، بہت سا ذکر و اذکار لائے گا، بہت سی قرآن مجید کی تلاوت لائے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، اس نے دنیا میں کسی کے پیسوں پر قبضہ کیا ہوگا، اس نے دنیا میں کسی کی حق تلفی کی ہوگی۔ اللہ اس کی نیکی دوسرے کو دے دے گا اور دوسرے کے گناہ اس کے گلے میں ڈال دے گا اور اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے میدان میں بہت سی نیکیاں لایا تھا، اس کی نیکیاں اس کے کام نہ آئیں، دوسرے کے گناہ اس کے گلے میں ڈال دیے گئے اور اسے جہنم کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں یہ میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کے بعد
سب سے زیادہ فضیلت والے ایام عشرہ ذی الحجہ کے ایام، ہمیں ان میں نماز پڑھنی ہے، ان میں روزہ رکھنا ہے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ ہماری اصل بیماری ہے۔ ہمیں عبادت کی توفیق مل جاتی ہے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو غیبت سے نہیں بچاتے، اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں بچاتے، اپنے آپ کو غلط دیکھنے سے نہیں بچاتے، اپنے آپ کو غلط سننے سے نہیں بچاتے، اپنے آپ کو غلط جگہ جانے سے نہیں بچاتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ اکرام سے یہ بات کہی، کیا میں تمہیں تمہاری اصلی بیماری نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں، ہماری اصلی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری اصلی بیماری تمہارے گناہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہاری اصلی بیماری کا تمہیں علاج نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ تمہارے گناہوں کا علاج ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آئے اور آ کر شکایت کی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے۔ کسی نے کہا حضرت علاقے میں قحط سالی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے کہا استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا حضرت مجھے تنگ دستی کا شکوہ ہے، میرے ہاں کھانے کو روٹی نہیں، میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، میرے پاس رہنے کو مکان نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا حضرت میرے پاس نرینہ اولاد نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا میری زمین غلہ نہیں اگا رہی، حضرت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا میرے کنویں کا پانی خشک ہو گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حسن بصری نے کہا استغفار کرو۔ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے سوال کیے، حضرت نے ایک ہی جواب دیا۔ لوگوں کو اشکال ہوا یہ کیا بات ہوئی، لوگ مختلف سوال کر رہے ہیں، آپ ایک جواب دے رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے اس موقع پر یہ بات کہی میں نے اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہی، میں نے تم سے وہی کہا جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ تم توبہ کرو، تم استغفار کرو، تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری قحط سالی کو دور کر دے گا، اللہ تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا، اللہ تمہاری خشکی کو دور کر دے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑے فضیلت والے ایام، ان دنوں میں 4-5 باتوں پر خصوصی عمل کریں۔ نمبر 1 نمازوں کی پابندی کریں، نمبر 2 روزے رکھیں، نمبر 3 ذکر و اذکار کریں، نمبر 4 قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمبر 5 اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں۔ جو بات کہی گئی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔